امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پاکستان ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف کنزیکٹیو 2 ٹیسٹ میچز جیتنے کی ایسی جو ہے وہ خوشی ملی ہے کہ سیریز بھی جیت گئے, پھر اس کے بعد مورال ہائی ہو گیا, اس کے بعد قسمت کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ستارہ چمک اٹھا. صرف اور صرف ٹیم کا نہیں, کپتان کا نہیں, چیئرمین کا نہیں, بیوروکریسی کا نہیں, بلکہ جو ہے وہ ہر پہلو کا. اور سب سے بڑی بات وہ یہ کہ جو ینگ پلیئرز ہیں ان کی بھی قسمت کا جو ہے نا مستارہ جاگ اٹھا, ان کی بھی جو ہے وہ مرادیں بر آ رہی ہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. 2 سیریز کے لیے جو ہے وہ اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے, اس میں ینگ پلیئرز کو جو ڈومیسٹک کے پرفارمر تھے ان کو بھی نام ان کے بھی آئے ہیں. ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھی دوسری ٹیموں کی طرح, جس طرح ہم انڈیا کی بار بات کرتے ہیں کہ ان کی 4 ٹیمیں ہیں اور مختلف جگہ پر کھیل رہی ہیں, آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ آپ نے جو پرفارمرز تھے ان کو جو ہے آپ نے مختلف جگہ پر جو ہے وہ موقع دیا. جی پلیز. عرفات مناس ہے, وہ سیالکوٹ کا لڑکا, لیفٹ آرم لیگ بہت اچھا ہے, اور اس کو عامر وسیم کے وہ جب آخری دن تھے تو انہوں نے پروموٹ کیا تھا, پھر آیا وہ عامر وسیم اکیڈمی کا ہے اور سیالکوٹ کا ہے. میں اس کا کریڈٹ اس لیے دیتا ہوں کہ جہاں پہ اس کا طیب کا ان کا جو اکیڈمی اس میں چلا ہے اس کو اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے. وہاں پہ ملک ذوالفقار اور ملک فیصل صاحب کو بھی جاتا ہے, جو سیالکوٹ کی کرکٹ کے لیے دن رات ایک کی, اور ہر ان کے ایک پلیئر ان کا ضرور آتا ہے, بڑا اچھا. اس کے بعد فیصل اکرم, یہ رائٹ لیفٹ آرم چائنا مین گوگلی بالر ہے. یہ بالر یہ بہت دنوں سے یہ لڑکا دستک دے رہا تھا, اس کو ٹیم میں نہیں لیتے تھے, لیکن اچھا انڈکشن ہے, ہمارا آپ اس کی تعریف کریں. عبداللہ شفیق کو بار ٹیم میں لینا, یا حارث رف کو لینا, یا شاہین شاہ افریدی کو تمام اس کا بنانا کہ آپ ایک بندے کے کیسی پریشر کی وجہ سے ڈال رہے ہیں, اور آپ نصیب شاہ جنہوں نے آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ گئے, یا T20 کا حصہ اس کو بنانا, بابر اعظم کو بنانا جبکہ T20 کے لیے بالکل رکایا نہیں, یا رضوان کی دوستی سے یہ آیا, یا حارث روف جو ہے وہ ٹوٹلی عاقب جاوید کی وجہ سے آیا. تو طیب طاہر کو سارے ٹورس کا آسٹریلیا اور اس کا بنانا چاہیے تھا حصہ, کیونکہ طیب طاہر ایک بڑا اچھا, جس نے فائنل میں بھی 100 کیا تھا ایشیا کپ کے, اور یہاں پہ بھی اس نے بڑی پرفارمنس دیا ہے. تو میرے خیال میں طیب طاہر کو حصہ بنا چاہیے. آپ کچھ بات کرنا چاہتے تھے؟ اچھا جی, ایک بڑی بات یہ ہے خاص طور پہ عاقب جاوید کی ہوتے ہوئے کہ انہوں نے ٹرو ٹیلنٹ کو اور ریئلسٹک جو مطلب کہ جو پلیئرز کی ایبلٹی تھی اس کے اکارڈنگلی. اب حالانکہ سوچا یہی جا رہا تھا, سمجھا یہی جا رہا تھا کہ عاقب جاوید آئے ہیں, چونکہ عاقب جاوید کا تعلق 8 سال تک جو ہے نا وہ لاہور قلندرز کے ساتھ رہا, 2 دفعہ چیمپئن وہ ٹیم بنی, فائنل 3 دفعہ کھیلی, تو موسٹ پروبیبلی جو ہے نا اس کو ریسٹ دلانے میں بھی عاقب جاوید کا ہی ہاتھ تھا. شاہین افریدی کو پہلے انہوں نے کپتان بنایا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اب اس کو کپتان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا, لیکن یہ عاقب جاوید کا جو ہے نا وہ آپ انصاف کا ترازو کہہ سکتے ہیں, اس کا ٹرو کرکٹنگ جو ہے وہ ایکسپیرینس اور ڈیسیجنز کہہ سکتے ہیں. جس طرح انگلینڈ کے خلاف بہترین ڈیسیجنز نے پاکستان کو جیت دلائی کہ انہوں نے جو ہے نا شاہین افریدی کو کپتان نہیں بننے دیا, نہ بنوایا اور نہ اس کی اپروچ کیا, اور انہوں نے جو ہے نا مطلب کہ اس کو بچا کے جو ہے نا وہ رکھا ہے. 2 ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے ریسٹ دلایا اور اب اگلی سیریز میں اس کو لے کے آ گیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں ریسٹ کس ٹائپ کا ہے, وہ جو ریسٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ریسٹ نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں. ریسٹ وہ ہوتا ہے جب آپ 2 یا 3 مہینے کرکٹ سے دور رہتے ہیں, یا اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ میں جا کے کھیلتے ہیں, یا اپنی کلب کرکٹ کو پر توجہ دیتے ہیں. جیسے ویوین رچرڈ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں کہ بعض دفعہ اپنی کلب کرکٹ میں ویسے ایسے بالرز کو کھیلتا ہوں جو مجھے ٹیسٹ کرکٹ میں نہیں ملتے ہیں. تو میرے خیال میں ریسٹ اتنا تھا, یہ سب کو بھی کافی ریسٹ کرنا چاہیے. تو آپ اس جگہ ٹیم دیکھیں, یا ابھی جو آسٹریلیا کی ایک پہلی بات بتا دوں, آسٹریلیا کے تمام پلیئرز میں جو موسٹلی پلیئرز ہیں وہ آپ کو اس سیریز میں نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ سارے انڈیا کے خلاف جو گواسکر بارڈر ٹیسٹ سیریز اس میں ہوں گے, تو آپ کے ان کے پاس کافی نئے لڑکے, لیکن ان کے پاس نئے لڑکے بھی کافی زیادہ اچھے ہوں گے. میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ رضوان نے شرط رکھی تھی کہ بابر اعظم ٹیم میں نہیں ہوگا تو میں کپتان نہیں بنوں گا. اگر کپتان نہیں بنوں گا تو جائے اس کے تحت دوسرا کپتان بنے. آپ جب تک دیکھیں انہوں نے آسٹریلیا مختلف ٹورس پہ وارنر کو کپتان بنا دیا, کسی کو مطلب اس کے بعد وہ اس کو بنایا تھا یہ جو ابھی مچل مارش تھا, پھر مچل مارش کو ون ڈے کا بنا دیا, T20 کا بنا دیا. اب جب تک نئے لڑکے کپتان کو انٹروڈیوس نہیں کریں گے اس وقت آپ کو نیا کپتان نہیں ملے گا. آخری سوال سر, بیسٹ وشیز تو خیر سارے ہی کہہ رہے ہیں, بابر اعظم کا فیصلہ کپتانی سے ہٹنے کا,
اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں رضوان کو کپتان بنانے کا اور سلمان آغا کو وائس کیپٹن بنانے کا، یہ فیصلہ کیسا ہو؟ بہت اچھا فیصلہ جی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ رضوان کا بھی پیک ختم ہوتی جا رہی ہے. جب تک آپ ینگسٹرز کو کپتان نہیں بنائیں گے وہ آپ کو فیوچر کا کیپٹن نہیں ملے گا. ٹھیک ہے آپ نے بنایا، یہ ٹور بڑا امپورٹنٹ تھا، اس پر رضوان کو آپ نے کپتان بنایا، لیکن اگر بابر اعظم حوض کے ہوتے ہوئے آپ کے پویلین میں یا ڈریسنگ روم میں پھر سیاست کرے گا اور پھر اعظم ہوگا، یا پلیئرس اس کے کمرے کا حصہ ہو گئے یا اس کی دوستی کا حصہ ہو گئے، یا آہستہ آہستہ وہ پھر ایک گروپنگ چلے گی اندر، اور شاہین شاہ افریدی کی گروپنگ ہے اس کی، تو وہ ٹیم کے لیے آپ کے بربادی کا باعث بنے گا. آپ جب تک کسی چیز کو دیکھیں، جب تک آپ کسی زخم کو کاٹ دینے سے، انگلی کاٹ دینے سے زخم ٹھیک نہیں ہوتا، مطلب آپ، لیکن چیز یہ ہوتا ہے کہ زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حصہ آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کا جسم پورا بچا رہے. اگر جسم میں پورے میں زہر پھیلنے سے بچا رہا ہے تو ان پلیئروں کو جو آپ کا جو خود اب پرفارمنس نہیں دے رہا اور ٹیم کے اندر ایک گروپنگ کا حصہ بنے گے یا آپ کی ٹیم کے اندر ایک سیاست کا حصہ بنے گے، تو انہیں 3 4 5 مہینے سزا دینی چاہیے تاکہ وہ سوچتے باہر بیٹھ کے کہ کرکٹ میں کیا ہے اور ہم نے کیا وہ دیا ہے. یہ نوابوں کی طرح کھیلتے ہیں، کپڑے پہن کے لوگوں کو ڈریس کی وہ دکھاتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ پلیئر چاہیے جو ملک کو قوم اور جھنڈے کے خاطر. سر ایک بڑی اہم گفتگو بھی اور ڈبیٹ بھی، اور جس کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ اب اگر بابر اعظم کو ایک گروپ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ رضوان کپتان بنے گا، اور رضوان کے کپتان بننے کے ساتھ ہی دوسرا سوال ایک جو نتھی کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں فخر زمان کو جو ہے، کیونکہ وہ ظاہر کے پی کے سے اور ان کے جو ہے نا وہ مطلب کہ ان کے ساتھ کافی دوستی بھی تعلق بھی، تو ان کو جو ہے نا وہ لا لیا جائے گا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، پھر اس کے بعد کنیکشن کیمپ کے اوپر جو ہے نا انہوں نے مطلب کہ وہ اپنی فیڈ بیک بھی دیا تھا جو کہ بڑا تلخی بھرا تھا، تو لیکن ان کو معافی نہیں ملی. تو یہ بورڈ کا کیسا فیصلہ ہے؟ دیکھیں میری مطلب کہ بورڈ اپنی اس سو کالڈ انا کے اوپر رہے یا اپنے سو کالڈ اس کے اوپر ضد بازی کے ہٹ درمی کے اوپر رہے، کیونکہ آسٹریلیا کا سیریز ہے، آسٹریلیا کی سیریز ہے. اب جہاں پہ آپ نے عبداللہ شفیق جس کی پرفارمنس کوئی نہیں ہے آپ نے پھر اس کو کیری کر لیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک اچھا سلوگر تھا، ایک اچھا تجربہ کار. ہریرا کہاں ہے؟ جی ہریرا بالکل ہریرا کے ساتھ زیادتی کو کیا ہے. کیا یہ پھر وہ رضوان وغیرہ بابر اعظم وہی کام کر رہے کہ ہریرا کو نہیں آ رہا، کامران غلام کو باہر کرے گے، کسی کو گیند مار دیتے، کسی کو چپیڑ مار دیتے، تھپڑ مار دیتے. یہ ہریرا کو ٹیم سے باہر ہوا، وہ کیوں باہر ہوا؟ کھبا بہران ممتاز کیوں باہر ہوا؟ یہ دیکھے نا ایک پولیٹیکل چل رہا ہے عبداللہ شفیق، یہ پورا گروپ وہی ہے جو رضوان کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ گروپ ہے جو بابر کا ہے. آپ کرکٹ کو تباہ نہ کرنے جائے، کرکٹ کو سنبھالے. آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے کہ بہران ممتاز کو ٹیم کا حصہ، میرا اور آپ کا رشتہ دار، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہا ہے ہمارا. آپ ہریرا کو ٹیم کا حصہ رکھتے ہیں جو بہترین پلیئر ہے. آپ ان پلیئروں کو 4 4 5 5 آپ مجھے بتائیں 2 مہینے میں یا 15 دن میں فٹ ہو گیا شاہد افریدی؟ مجھے بتائیں نسیم شاہ فٹ ہو گیا؟ کہاں آپ نے فٹنس ٹیسٹ لیا؟ کس میڈیکل پینل سے ان کا فٹنس ٹیسٹ لیا؟ اور یہ فخر زمان کے حوالے سے سوال، فخر زمان کے بتا دوں، فخر زمان کے حوالے سے سوال ہوا. انہوں نے کہا جی کہ نو ڈاؤٹ کہ مطلب کہ ٹویٹ کرنے کے اوپر جو ہے وہ ڈسپلن کو وائلیٹ کرتے، اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ڈراپ صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ اس نے فٹنس ٹیسٹ نہیں کلیئر کیا. باقی کے فٹنس ٹیسٹ کی رپورٹ کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سو، یہی تو بات پہ میں آ رہا ہوں. 2 مہینے کی اس نے چھٹی لی ہے. کسی جو بندہ بات کرتا ہے چاہے بابر اعظم کے لیے، بابر اعظم اس کے لیے بولا ہے. دیکھیں نا یہ بات کرتا جاؤں گا میں، بابر اعظم بولا. اب اگر دوستی تھی بابر اعظم کہتا میں بھی نہیں جاتا اگر یہ نہیں جاتا. اب یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ سب اپنی اس میں گھستے ہیں، اپنی بلوں میں گھستے ہیں سارے. دیکھیں سانپ ہوتا ہے نا، ایسے سے چلتا ہے نا، بل میں سیدھا جاتا ہے. یہ بل میں بھی ٹیڑھے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں سانپ دنیا جہاں میں ٹیڑھا چلتا ہے، بل میں سیدھا جاتا ہے، بل بھی یہ نہیں جاتے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں فخر زمان کی پرفارمنس کیا ہے. میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، ون ڈے میں کیا تھی، ٹیسٹ میچز میں اس میں کیا تھی، ورلڈ کپ میں کیا تھی، ایشیا کپ میں کیا پرفارمنس. ایک اس نے 100 کچھ کیا تھا وہ جو نیوزی لینڈ کے، چونکہ وہ بابر اعظم کا گروپ تھا. اور یہ گروپ میں اس لیے رہتے ہیں تاکہ ان کی غلطیاں، کوتاہیاں اور ٹیم میں خامیاں جو کریکٹر وائز بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی برائی بیان کروں گا، لیکن پرفارمنس وائز وہ جو ہے تو اس نے کہا بابر اعظم کی لڑ پکڑے رہوں تاکہ میں ٹیم کے ساتھ رہوں. اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابر اعظم کا گروپ جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ گیا اور یہ رضوان کا اپنا کر رہا ہے، اوور پار کر رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے تو بات تو پھر وہ صرف چہرے ہی بدلے، نظام تو پھر نہیں بدلا. دیکھیں لیلا چلی گئی، مجنو آ گیا، مجنو چلا گیا، لیلا آ گئی. یہ اب مجنو آ گیا، بابر اعظم، لیلا باہر ہو گئی، ہے دونوں اکٹھے ہی. اب وہ ہو گئے عبداللہ شفیق. تو اس میں سر وہ آپ نے مجنو اور لیلا کو، تو لیلا کیڑا بنے گا جن کو قربانی کا بکرا جس کو کہتے ہیں؟ لیلا بن تو گیا فخر زمان، لیلا اور بن جائیں گے. تو کتنی دیر کو ہو گیا سر؟